سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، اس خمسہ مجالس کی دوسری گفتگو آپ کے اذان عالیہ کے بھی ہدیہ سماعت ہے. بظاہر آیہ مودت کی تلاوت کی جا رہی ہے. تبرکن جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی محنت کی اجرت ان سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. کل جہاں بات رکی تھی ہماری، اور جو موضوع ہے اس خمسے کا کہ یہ کربلا کیوں بنی، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا کب بنی، کربلا کب بنائی گئی، کربلا کب سے منائی گئی. کربلا ایک ایسا مرکز ہے، ایک ایسا سینٹر ہے جہاں سے انسان کچھ حاصل کرے یا نہ کرے، مگر انسان حیوانیت کی زندگی سے نکل کے انسانیت کی سلیقے کو جینے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے. کربلا ایک دفتر علم ہے، کربلا ایک دفتر علم ہے، کربلا ایک دفتر شجاعت ہے، کربلا ایک پیکر استقامت ہے، کربلا ایک وجود الہیہ کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، کربلا عبادت کا سرچشمہ ہے، کربلا شرافت کا مرکز ہے، کربلا عزت و وقار کی وہ پہلی منزل ہے جہاں سے دنیا والوں نے عزت و افتخار سیکھا ہے. کربلا وہ زندگی ہے، کربلا وہ مرکز ہے جہاں مرنے کے بعد حیات کیسے گزاری جائے یہ سلیقہ ملتا ہے. دنیا کے تمام تر درسگاہوں میں انسان مر جانے کے بعد ختم ہوتا ہے، کربلا میں قتل ہو جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ کربلا 1382 سال پہلے عالم وجود میں آئی تھی. کب سے یہ کربلا برپا کب سے کی جا رہی ہے، کربلا منائی کب سے جا رہی ہے؟ یہ کربلا جناب آدم کے دور سے شروع ہوئی. جناب آدم کو کربلا بتائی گئی، جناب نوح کو کربلا بتائی گئی، جناب ابراہیم کو کربلا بتائی گئی. جو بھی نبی کربلا سے گزرا، جملہ سنبھالیے گا، جو بھی نبی کربلا سے گزرا عالم کرب میں گزرا. نہیں، ذرا سا بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا. جو بھی نبی کربلا سے گزرا عالم کرب میں گزرا. ایک تنہا حسین ہے جو اطمینان سے گزرا.
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آدم نے گریا کیا، نوح نے گریا کیا، ابراہیم نے گریا کیا، موسیٰ نے گریا کیا، عیسیٰ نے گریا کیا، آخری نبی نے گریا کیا، آج تک کربلا پہ گریا ہو رہا ہے۔ کربلا بننے سے پہلے جتنے بھی لوگ کربلا سے گزرے، جتنے بھی لوگ گزارے گئے، بھائی توجہ دیجئے گا، میں دونوں لفظ، کربلا سے جتنے لوگ گزارے گئے، کربلا جس کو بتائی گئی، کربلا جس کو سنائی گئی، ہر نبی حالت کرب میں گزرا۔ خود نوح سفینہ نجات لے کے جا رہے ہیں، جب کربلا کے اوپر پہنچے، کشتی نے ہچکولے لیے، میرے مالک یہ کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہوا کیا؟ میری کشتی میں ہلچل پیدا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان سب کو بچاؤں گا، میں ان سب کو بچاؤں گا۔ کتنا بچائیں گے؟ کتنا بچائیں گے؟ فقط عذاب پروردگار سے بچائیں گے، مرنے سے بچا لیں گے کچھ دیر کے لیے، سیلاب کی نظر نہیں ہونے دیں گے، فقط اتنا ہی تو ہے۔ نوح یہ کربلا ہے، کون سی جگہ ہے میرے مالک؟ یہ کربلا ہے۔ تمہارا سفینہ یہاں آیا تو ہچکولے کھا رہا ہے، جب یہاں نجات کا سفینہ آئے گا تو آیہ مطمئن لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور آپ دیکھیں کہیں آپ نے اتنا اطمینان دیکھا ہے جتنا اطمینان کربلا میں فرزند زہرا کے چہرے پر ہے؟ جیسے جیسے قربانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں مظلوم کربلا، ویسے ہی ویسے چہرہ نکھرتا چلا جا رہا ہے، پیش کر رہے ہیں ویسے ویسے چہرہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جملہ کہوں، جیسے جیسے حسین اپنی منزل کے قریب آتے جا رہے ہیں، حسین کے چہرے پہ رونق آتی چلی جا رہی ہے۔ جب بالکل قریب آ گئے تو اصغر کے لبوں سے مسکرا اٹھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کربلا ہر ادوار میں منائی گئی، کربلا آغاز سے چلی۔ 35 برس امام سجاد بہانے بہانے سے روئے، بہانے بہانے سے مراد جب بھی موقع ملا لوگوں تک کربلا پہنچائی ہے۔ وضو کا پانی آیا رو دیے، ذبیحے کو دیکھا رو دیے، بازار میں کسی جوان کو دیکھا رو دیے، کسی بے پردہ خاتون کو دیکھا رو دیے۔ یہ ہر 35 برس معمولی چیز نہیں ہوتی۔ ایک انسان کا باپ مر جاتا ہے تو 1 سال کے بعد شدت غم کم ہو جاتا ہے، 35 سال روئے ہیں۔ خود کربلا 50 سال سے زیادہ معصوم زبانوں سے بیان کی گئی، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور فقط اتنا ہی نہیں، اس کربلا کو آخری امام سے جوڑا بھی گیا، اس کربلا کو آخری امام سے جوڑا گیا۔ دوبارہ تو پڑھیے، عینت طالبوں پہ دبل مقتولے پہ کربلا، کہاں ہے کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ کربلا آدم سے شروع ہو کے آخری امام تک آ رہی ہے، توجہ دیجیے گا میری۔ کربلا جناب آدم سے شروع ہو کے آخری امام تک آئی، مطلب کیا ہے؟ کربلا ہر دور کی ضرورت تھی۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا ویسے ویسے کربلا لوگوں کو سیراب کرتی چلی گئی، جیسی جیسی ہدایت کی باتیں آتی گئی کربلا ویسے ویسے ہدایت کرتی چلی گئی۔ لیکن کربلا جب پائے تکمیل پہ آئی تو نوعیت الگ تھی۔ ہم نے فقط کرب دیکھا ہے کربلا کا، اور جب نام ہے کربلا، لفظ ہے کرب و بلا، اور دونوں مصیبت کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے معنی کی توضیح کر چکا ہوں، تو چھیڑنا نہیں۔ بہرکیف آج ہم کربلا منا رہے ہیں یا کربلا کی یاد بنا رہے ہیں؟ باتیں تلخ ضرور ہوں گی، ناگوار لگیں گی، لیکن مجھے حقیقت کہنا ہے، میں کہہ کے جاؤں گا۔ کربلا منا رہے ہیں یا کربلا کی یاد منا رہے ہیں؟ کربلا کی یاد منانے کے لیے دوسری قومیں ہیں، ہمیں کربلا کی یاد منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر کربلا برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان کے اندر کربلا اتر جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہوگا تو بہت کچھ، مگر ایک لفظ سن لیجیے، کیا ہوگا؟ اگر کسی انسان کے اندر کربلا اتر جائے گی تو وہ انسان کچھ بھی ہو،
حرام سے بیزار ہو جائے گا، واجبات سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ کربلا اگر نہ ہوتی تو ہمارے پاس جو دین کی شکل ہمارے پاس ہے وہ نہ ہوتی۔ جن کے یہاں کربلا نہیں ہے ان کے دین کی شکل دیکھ لیجیے، جن کے یہاں کربلا نہیں ہے ان کے دین کی شکل دیکھ لیجیے، جن کے یہاں کربلا پائی جاتی ہے ان کے دین کی شکل دیکھ لیجیے۔ اتنا فرق آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، رونے سے کام نہیں ہوگا، فقط رو لینے سے کام نہیں ہوگا۔ میری اس بات کو بغور سنیے، رونا ہماری جبلت میں شامل ہے، رونا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم امام حسین پہ ضرور روئیں گے، اس لیے روئیں گے کہ شریف ماں کے پیٹ سے پیدا ہے۔ یہ رونا ہماری شرافت کی نشانی ہے۔ امام حسین کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، امام حسین کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے کربلا رونے کے لیے نہیں بنائی، کربلا کردار سازی کا مرکز ہے، کربلا کردار بنانے کی مرکز ہے، کربلا رونے کا مقام نہیں ہے۔ جتنا رونا تھا ثانیہ زہرا نے رو لیا، اور اس کے بعد جب بات آئی تو فرمایا میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں نے شعر بہین میں جملہ کہا تھا کہ اگر کربلا کے باپ کو آپ دیکھیں تو ایک برق خوشی کا ہے اور دوسرا برق غم کا ہے۔ جیسے جیسے آپ کربلا کے اوراق الٹتے چلے جائیں گے، کہیں آپ کو خوشی کہیں آپ کو غم نظر آئے گا۔ پہلا باب جب آپ نے کھولا تو حور نے راستہ روک دیا، دوسرا برق پلٹا تو حور نے توبہ کر لی۔ آپ کربلا دیکھیں کیسے ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے، کہیں جوانوں کو اجازت نہیں مل رہی تو رو رہے ہیں، کہیں جوانوں کو اجازت مل گئی تو مسکرا رہے ہیں، کہیں ماں اپنا فدیہ پیش کر کے بارگاہ پروردگار میں شکر الہی کر رہی ہے، کہیں حسین ہیں جو اپنے جوانوں پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ ہر منظر الگ الگ ہے، لیکن ہر منظر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے، اس بات کو منبر سے میں بھی کہہ رہا ہوں، خطبہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے کربلا فقط سن لینے کا نام نہیں ہے، مجلسیں فقط سن لینے کا نام نہیں ہے، مجلس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم مجلس کا حصہ نہ بنیں گے، مطلب کیا ہے کہ آگے بیٹھ کے مجلس میں ہو گیا۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے انسانی ضمیر کو جھجوڑا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے انسانی ضمیر بیدار نہ ہوا تو پھر اور کئی ضمیر۔ کسی ایک ہندو نے، استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، سنا ہے آپ کا واقعہ، میں صرف کربلا کے ذریعے کی بات کر رہا ہوں، کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ امام حسین کو اتنا پوچھتے ہیں، اتنا مانتے ہیں؟ ایسا کون سا کام کر دیا حسین نے دین کے لیے؟ انہوں نے کہا حسین نے دین کے لیے کام نہیں کیا، حسین نے انسانیت کے لیے کام، انسانیت کے لیے کام۔ کیسا کون سا کام تھا جو اتنا بڑا کر دیا؟ کہ ایک کام کرو، تم گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کرو، تم گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کرو۔ سرکار کوئی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا جو ضمیر گوارا نہیں کر رہا، اسی ضمیر کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک بہتر انداز میں صلوات۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کربلا آپ دیکھیں جناب عباس، بات یاد آئے گی کہ ابھی کہاں کے خیمے نہیں ہٹے، کچھ لگنے کے بعد خیمے ہٹا دی۔ سوال تھا کہ جیتا کو آیا جناب عباس جب جو خیمے ہٹوانا چاہے، جناب عباس نے خیمے ہٹا لیے، امام کے حکم سے ہٹا لیے، امام کی مرضی معلوم ہوگی تو ہٹا لیے۔ اچھا، ایک لفظ بھی جناب عباس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 7 بچے ہیں، ہم اتنی دور خیمہ لگا لیں گے تو پانی کا کیا ہوگا، اس لیے کہ فکر وہ کرتا جس کے بازوؤں میں طاقت نہ ہوتی، فکر وہ کرتا جس کے بازوؤں میں طاقت نہ ہوتی۔ جب بھی اجازت ملے گی، جب چاہیں تب دریا چھین کے ان کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن خیمے ہٹا کر کے غازی نے ایک بات بتا دی، سنو غازی کے ماتمداروں، غازی نے بتا دیا کہ جب معاملہ اپنی انا کا اور حکم امام کا آ جائے تو انا کو قربان کر کے حکم امام کو ترجیح دینا،
کربلا اسی درس کا نام ہے، کربلا اسی فیصلے کا نام ہے جہاں اپنی انا کو قربان کر دیا جائے. ورنہ انا نے کو تو آپ نے دیکھا جب آغاز میں انا کی بات آئی تھی، میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. یہ میں کیا تھی؟ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہیں، پوری بحث آپ کو پتا ہے. میں نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو جناب آدم کے مقابلے میں پاوردار سمجھ رہا. نہیں کر سکتے، نکل جاؤ. نکال دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بات سن لیجیے کہ خالی عمل کسی انسان کو بخشوا نہیں سکتا. ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں نمازیں پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، کیجیے. دوسروں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، حسینیوں کا کام نماز پڑھنا ہے. جی، اس لیے کہ حسین نے نماز بچائی. کیجیے، مگر یاد رکھیے فقط عمل آپ کو بخشوائے گا نہیں. اگر عمل میں اتنی طاقت ہوتی کہ بخشوا لیتا تو پھر ابلیس نے 30,000 سال بزم ملائکہ میں رہ کے عبادت کی تھی. فقط ایک ہادی اول کی محبت کا انکار نہیں، احترام کا انکار کیا. فقط احترام کا انکار کیا تو سزا یہ بھگتنی پڑی کہ تمام کی تمام عبادتیں بیکار چلی گئی. تو جو اگر احترام نہ کرے تو اس کا یہ عالم ہے. جو اگر سیدھے سیدھے ظلم پہ اتر آئے اور اس کے بعد بھی نماز پہ نماز پڑھے جائے، 3 دن میں قرآن ختم کر لے رکعتوں میں، تو اس کے لیے کیا کہیے گا؟ عبادتیں فقط بخشوا نہیں سکتی، محبت بخشوائے گی. اگر محبت ہے تو پھر آپ کے کردار سے ظاہر ہو. اگر محبت نہیں، کہنا کافی ہے میں حسین کو چاہتا ہوں، میں حسین کو مانتا ہوں. آئیے میں آپ کو دکھلاتا ہوں کیسے کیسے لوگ مانتے ہیں امام حسین. امام حسین مکے سے چلے کوفے جا رہے ہیں. چند فرسخ پڑھے تھے ابھی کہ کہتے ہیں کچھ خیمے نصب ہے. کہا کس کا خیمہ؟ یہ معلوم کرو. کہا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے. کہا اچھا، کہا جاؤ اس کو بلا لا. قاصد گیا، آواز دیا خیمے سے باہر کہ فرزند رسول برا رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. آپ نے اس لفظ کو سمجھا؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزوں کہ حسین ہمارے درمیان سے ہو کے گزر جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو. خود امام حسین چلے اپنے چند اصحاب کو لے کر کے. وہ خیمے کے دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے حسین کو آتے ہوئے، امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، بڑھ کے استقبال کیا، اندر لے گیا، صدر مجلس کی جگہ پہ بٹھایا. پہچانتا تھا نواز رسول کو. امام نے کہا کہ اپنے مقصد سے آگاہ کیا کہ یہ میرا مقصد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ شامل ہو. کیا کہا اس نے؟ میں پڑھ چکا ہوں. کیا کہا اس نے؟ فرزند رسول میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے انجام کا پتہ ہے، لیکن اب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ ایک کام کیجیے، میرا گھوڑا لیتے جائیے. سنا ہے؟ میرا گھوڑا لیتے جائیے، یہ بہت تیز دوڑتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس نے اگر کسی کا پیچھا کیا ہے تو وہ بھاگ نہیں پایا ہے، اور اگر یہ بھاگا ہے تو کوئی پکڑ نہیں پایا ہے، بہت تیز رفتار ہے. امام نے فرمایا نہ مجھے کسی کا پیچھا کرنا ہے، نہ اپنے پیچھے کسی کو آنے دینا ہے. یہ اردو کا لفظ تھا، میں نے ترجمہ کر دیا تھا. تم نہیں چل سکتے؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے گھوڑے ضرورت نہیں. کہاں چلے آئے؟ کیا محسوس ہوا حسین پر؟ کیا گزری ہے؟ ہدایت کا مرکز خود چل کے عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے تک آیا. سوچ سکتے ہیں امام حسین نے آ کے کہا، اس نے منع کر دیا، صاف صاف انکار کر دیا. چند قدم اور آگے بڑھے. جب اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ یہاں کچھ خیمے نصب ہے. امام حسین نے مکہ چھوڑنے کے بعد سفر مسلسل نہیں کہ توقف سے کیا ہے. لوگ ایام حج فرائض حج سے فارغ ہو کر کے واپس جا رہے ہیں اپنی اپنی سواریوں سے. کچھ وہ تھے جو امام حسین سے آگے نکل گئے تھے، اور اس میں بہت سے افراد ایسے تھے جو امام حسین سے اپنی نظر بچا رہے تھے. امام حسین سے اپنی نظر بچا رہے تھے.
چند خیمے دکھے، سواری روک دی، کہا کہ یہ کس کا خیمہ ہے معلوم کرو۔ اس میں ایک آقا تھا، ایک مالک تھا، ایک رئیس تھا جو اپنے نوکر اپنے خانوادے کے ساتھ حج سے فارغ ہو کے جا رہا تھا۔ چند خیمے لگے تھے، کسی نے معلوم کیا، آگے بتایا کہ مولا یہ زہیر بن قین کا خیمہ، جہاں زہیر بن قین کو بلا۔ قاصد آیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، آپ سب محسوس کیجیے گا اس کو، کہ کانوں میں حیا علی خیر العمل کی آواز آتی ہے مگر اٹھتے نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جس دن کربلائی بن جائیے گا اس دن اس آواز کو سننے سے فوراً بعد آپ اپنا بستر چھوڑ دیں، شرط ہے کربلائی۔ آیا قاصد، خیمے کے باہر سے آواز دی، زہیر بن قین۔ کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ مقتل کے فقرے ہیں کہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے سر جھک گئے، میں زہیر بن قین کے، سب پہ سجدہ داری ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا زہیر بن قین تم کو فرزند رسول نواز رسول بلا رہے ہیں۔ کوئی جواب جناب زہیر بن قین نے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جس کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا اس نے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ کیا کریں؟ زہیر بن قین کی پشت پہ زوجہ کھڑی ہوئی، شانے پہ ہاتھ رکھا، سنا کچھ؟ قاصد آیا تھا۔ کہاں؟ کہا کیا کہا قاصد نے؟ کہا نواز رسول۔ کہا پھر؟ کہا میں ان کے انجام کار سے واقف ہوں، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو حسین کے مقصد سے واقف تھے مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ امام حسین کو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی بھی نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر امام حسین کو لشکر چاہیے ہوتا تو 4 سپر پاور طاقتیں امام حسین کے پاس موجود تھیں، بہانے بہانے سے اپنے آپ سے الگ کیا ہے۔ جناب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ وہ افراد تھے کہ جو کائنات کی ایک سمت کے لیے یک و تنہا کافی تھے، مگر امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، امام حسین جہاد کرنے گئے تھے۔ جنگ کرنے جو جاتا ہے وہ اپنے دل میں جیت کا حوصلہ لے کے جاتا ہے، جو جہاد کرنے جاتا ہے وہ اپنے دل میں جذبہ شہادت لے کے جاتا ہے۔ فرق سمجھیے گا دونوں۔ امام حسین لڑنے نہیں جا رہے تھے، اگر لڑنے جانا ہوتا ہے امام حسین کو، خود امام حسین کافی تھے، فرزند فاتح خیبر ہے، کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ ارادہ الہی کا مظہر ہے، اگر کچھ نہیں۔ زہیر بن قین کے زوجہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کیا ارادہ ہے؟ چلنے مجھے پتا ہے حسین کا کیا، نہیں جاؤ گے؟ کہا شرم نہیں آئے گی؟ غیرت دلائی۔ کربلا میں جتنا کام مردوں نے کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کے عورتوں کی شرکت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کا افسوس ہے کہ تم کو فرزند رسول بلا رہا ہے، امام وقت بلا رہا ہے اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو۔ جاؤ سن لو کیا کہتے ہیں۔ زہیر بن قین کو پتا تھا کہ اگر سن لیا تو پھر ہو گیا، شرط یہ ہے کہ کانوں تک امام کی آواز پہنچ جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی انسان کے کانوں میں آواز کہاں کی پہنچ جائے تو وہ بدل جائے گا، اندر کا ضمیر بھی زندہ ہونا چاہیے۔ آئے جناب زہیر بن قین، امام نے آتے ہوئے دیکھا، بڑھ کے استقبال کیا، ہاتھ پکڑا،
خیمے کی پشت پہ لائے. کہا زہیر ابن قین تم کو وہ جنگ یاد ہے پانی والی جس میں تم میرے بابا کے ساتھ تھے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تھا تم کو بھی تمہارا حصہ ملا تھا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے تم سے مال غنیمت کے ملنے کے بعد جناب سلمان فارسی نے یہ پوچھا تھا کہ زہیر ابن قین اپنے حصے پر راضی ہو؟ تم نے کہا ہاں راضی ہوں. اس کے بعد سلمان فارسی نے تم سے کچھ اور کہا تھا یاد ہے؟ بڑا انعام ملنے والا ہے اس جگہ پہ تم کو اس سے زیادہ انعام ملنے والا ہے، اس سے بڑی خوشی ملنے والی ہے. کہا تھا؟ کہا یاد کرو یہ وہ جگہ نہیں ہے. کہاں فرد رسول یہ وہی جگہ ہے. امام حسین نے اپنا موقف بیان کیا. جب امام حسین نے اپنا موقف بیان کیا نہیں میرے عزیزو، امام حسین نے اپنی زبان سے کربلا زہیر کے دل میں اتاری. امام حسین نے اپنی زبان سے کربلا زہیر کے دل میں اتاری. اب جو پلٹے تو چہرہ خوشی سے کھلا ہوا. آئے تھے تو سر جھکا کے آئے. زوجہ اندر تھی، بدلا ہوا حال دیکھا، بدلا ہوا مزاج دیکھا. کیا بات ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کیا کہا فرزند رسول نے؟ کہا فرزند رسول مجھے اپنے ساتھ جنت لے جانا چاہتے ہیں. فرزند رسول مجھے اپنے ساتھ جنت لے جانا چاہتے ہیں. کہا تو پھر؟ کہا وہ بدبخت ہوگا جو ان کے ساتھ نہ جانا چاہے گا. ایسا کرو کہ تم کوفے چلی جاؤ. تم کوفے چلی جاؤ. سلوات پڑھ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جا. عزیزو اگر آپ غور کریں تو حسین کے ساتھ جتنے بھی اصحاب اور انصار آئے تھے یا جو بعد میں آئے تھے ان کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ تھا اور خاندان آل محمد کی عظمت کا بھی احساس تھا. اسی لیے بہت سے وہ افراد تھے جو تنہا کربلا میں آئے تھے. جناب زہیر ابن قین، بعد میں آنے والے جناب ابی بن مظاہر، جناب مسلم بن سجا، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا عرب کا ایک دستور تھا. وہ دستور یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو قتل کرنے کے بعد اس کی ناموس کو گرفتار کر لیتا. تو بہت سارے انصار حسین نے یہ نہیں چاہا کہ ہمارے گھر کی مستورات کی مشکلات سے گزرے، اس لیے کہ بالآخر ہم تو غلام ہیں، ہمارے ساتھ یہ حادثات ہو سکتے ہیں. اسی میں سے جناب زہیر ابن قین، جناب زہیر ابن قین نے بھی اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو طلاق دے دی. کہا کیوں؟ جملہ سنیے گا جناب زہیر. کہا ہمارا تمہارا ساتھ زندگی تک کا تھا، ہمارا تمہارا ساتھ زندگی تک کا تھا، اب میں مرنے جا رہا ہوں. میں پھر مقتل سے فضائل پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ، اب ہم مرنے جا رہے ہیں. کہا زہیر ہم تمہارے ساتھ چلے گئے. کہا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی. کہا تم کو روکیں گے نہیں، اگر تم قتل ہونے جا رہے ہو، شہید ہونے جا رہے ہو تو تم کو منع نہیں کریں گے. تم قتل ہو جاؤ گے ہم تمہاری فرش اعضا بچھائیں گے. غور کریں آپ، تم قتل ہو جاؤ گے ہم تمہاری فرش اعضا بچھائیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے چلو. جناب زہیر نے 2-3 جملے اور کہے. کہا ہم تمہیں ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، واپس جاؤ. اچھا، اس میں جو ان کے غلام تھے جناب زہیر ابن قین کے اور بھائی تھا، ان میں آپ نے اتمام حجت کا کہ جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ چل سکتا ہے، جس کو وطن واپس جانا چاہتا ہے، کوفے جانا چاہتا ہے کوفے چلا جائے، میں کسی پہ کوئی جبر نہیں کر رہا ہوں. ایک مقتل نے ایک تاریخ لکھا ہے کہ یہ غلام جناب زہیر ابن قین کا ساتھ میں آیا ہے اور باقی غلام چلے گئے. جناب زہیر ابن قین کوفے کے رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے. امام حسین کے یہاں جتنے بھی آئے تھے فقیر کوئی نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے گا. امام حسین کے ساتھ جتنے افراد کربلا میں آئے تھے
ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھوک مری تھی چلو یہاں مر رہے ہیں بھوکے چلو کربلا میں چل کے مر جائیں گے، ایسا کوئی نہیں تھا. جتنے بھی آئے تھے سب ارب پتی آئے تھے، سب صاحب دولت آئے تھے، سب صاحب ثروت آئے تھے. امام حسین کے پاسات جتنے بھی تھے سب صاحب ثروت تھے. امام حسین نے اسی لیے سب کو جمع کیا تاکہ دنیا جس در سے چاہے مانگ لے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس وہ خاکہ سمجھ لیجیے کل سے انشاءاللہ پھر کہا واپس چلی جاؤ. میں نے کہا ساتھ چلیں گے. کہا تم کو پتہ نہیں عرب کا دستور؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عرب کے لوگ جب کسی کو قتل کر دیتے ہو اس کی ناموس کو گرفتار کر لیتے. کہا حسین نے اپنی علی کے ساتھ اتنا ناموس ہے اتنا سننا تھا کہ حبیب زہیر کی تیوری میں بل آ گئے. کہا اپنا مقابلہ ان سے کس کی مجال ہے کہ ادھر نگاہ بھر کے دیکھ سکے؟ میں نے بھی کہا نا کہ جو بھی آئے تھے وہ اپنی حیثیت کو پہچانتے تھے اور آل محمد کی عظمت کو پہچانتے تھے. خبردار تصور بھی نہ کرنا. واپس آ گئے. جناب زہیر ابن قین امام کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کاروان کربلا آ گیا. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا عصر عاشور تک وہ ایک مرحلہ تھا، اور عصر عاشور کے بعد جنگ خیبر میں جب مرحب کی بہن کو گرفتار کر کے لایا گیا، جنگ خندق عمر ابن عبدود کی بہن کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، جملہ سنیے گا میرے اور یہیں سے بعض مسائل میں آ جاؤں گا. جب لایا گیا پیغمبر کے سامنے گرفتار کر کے تو اس نے یہ گلہ نہیں کیا کہ میرا بھائی مار دیا گیا. اس نے اپنے بھائی کے مرنے کی کوئی شکایت پیغمبر سے نہیں کی. اب چاہے آپ لفظ جیسے سن لیجئے گا وہ آپ کی ذمہ داری. اس نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ کے صحابی آپ کے سپاہی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، میں اپنے بھائی کا انتقام چاہتی ہوں قصاص، کچھ نہیں کہا. آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی مسلمانوں کے رسول مجھے آپ سے نہیں آپ کے صحابیوں سے شکایت ہے. مجھے آپ سے نہیں آپ کے صحابیوں سے شکایت ہے. کیا گزری ہے آل محمد اگر آپ تصور کر سکتے ہو تو کر لیجیے. پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا کیا شکایت ہے؟ کریم ہے نبی کیا شکایت ہے؟ کہا ٹھیک ہے میرا بھائی دشمن اسلام تھا، آپ کے سپاہی نے اسے قتل کر دیا، مگر آپ کے صحابی مجھے اس راستے سے لائے جس راستے پہ میرے بھائی کی لاش پڑی تھی. پیغمبر کی پیشانی پہ بل آ گئے، کھڑے ہو گئے. کہا تم کو اتنی بھی تمیز نہیں؟ تمہارے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں رہ گئی؟ اسی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے حسین نے کربلا بنائی. اور کرنا یہاں یہ تمام تر مصیبتیں آل محمد نے اپنے اوپر برداشت کر لی، اس کے بعد سے واقعہ دہرایا نہیں کیا. آگے کربلا میں کافر کی بہن تھی، دشمن اسلام کی بہن تھی، عمر ابن عبدود کی بہن تھی. اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، مگر پھر بھی نبی کریم کو یہ بات ناگوار لگی کہ اس نے اتنی شکایت کی کہ مجھے اپنے بھائی کے جنازے کے پاس سے گزارا. اہل حرم سے پوچھئے 11 محرم کو کیا گزری؟ درمیان لاشہ شہداء گزارا جا رہا تھا. یہ ایام رونے کے لیے، یہ ایام مصیبت کے لیے، یہ ایام آہ و بکا کے لیے.
ان ایام میں آل محمد کا گھر کیسے تاراج ہوا، کسی ایک منزل پہ کوئی رک نہیں سکتا ہے۔ زہیر بن قین کربلا کے میدان میں آ کے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے کوفے لے جایا جاتا ہے۔ 12 محرم کو قافلہ کوفے سے گزرا، ایک ایسے مکان سے پاس سے گزرا جہاں منادی ندا دے رہا تھا، اے کوفے والو آؤ آؤ آ کے تماشا دیکھو۔ ایک شخص تھا جو جملے کہے ہیں میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ایک شخص تھا جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا ہے، ان کی ناموس کو اسیر کر کے لے آئے۔ یہ آواز زہیر بن قین کی زوجہ کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مرتبہ سوچا ہو نہ ہو یہ وہی کاروان تو نہیں جس میں میرا زہیر گیا تھا۔ آئی بالا خانے پر آگے دیکھا نیزے پہ سرہائے شہداء جا رہے ہیں۔ جیسے ہی زہیر ابن قین کا سر آیا، بالآخر زوجہ تھی، شریک حیات تھی، ماتم کیا، روئی، اور رونے کے بعد سوئے فلک دیکھ کے ایک جملہ کا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میرے زہیر ابن قین کو قبول کر لیا۔ اب لفظ دیکھیں، کربلا کی خواتین کی نفرت تھی جو کربلا سے جڑی ہوئی تھی۔ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے زہیر ابن قین کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بالا خانے سے نیچے آئی، شاید آگے کی مناظر دیکھ نہیں پا رہی تھی، صحن خانہ میں آ کے بیٹھ کے گریا کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد غلام آیا، اپنی مالکہ کو صحن خانہ میں بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بی بی؟ کہا تو آ گیا، یہ بتا کہاں گیا تھا؟ کہا بی بی آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا، میں کچھ دور ٹھہر گیا کہ قافلہ گزر جائے تو میں گھر تک آؤں۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس قافلے میں ناموس آل محمد بے مقنو چادر ہوں، میں کھلی آنکھوں سے اس کاروان کو دیکھوں۔ آئی غلام میرا ایک کام کرتے، کام کرنے کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ 12 محرم کا واقعہ ہے میرے عزیزو۔ غلام نے کہا بی بی حکم کریں۔ کہا یہ پیسے لے بازار چلا جا، ایک کفن خرید لے، کفن خرید کے کربلا جا کے زہیر ابن قین کو کفن دے کے سپرد لحد کر دینا، اس لیے کہ کربلا میں زہیر ابن قین کا کوئی تھا نہیں، کسی نے زہیر ابن قین کو سپرد لحد نہیں کیا ہوگا۔ غلام نے پیسہ لیا، بازار سے کفن لیا، لے کر کے آگے مالکہ کو دکھلایا، مالکہ راضی ہو گئی، دل میں خوش ہوئی کہ چلو کم سے کم میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، میں اپنے شوہر کے کام تو آ گئی۔ اور اس کے بعد غلام سے کہا جاؤ اور جلدی سے کام کر کے آؤ، پھر اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس نے وقت کا حساب لگایا کہ کوفہ سے کربلا کتنی دور ہے، اب غلام پہنچا ہوگا، اب میت ملی ہوگی، اب کفن پہنایا ہوگا، اب سپرد لحد کیا ہوگا، اب واپسی کر رہا ہوگا، اب سرحد کوفہ میں آ گیا ہوگا۔ یہ انتظار کرتی رہے، وقت کا تخمینہ لگاتے لگاتے یہ بالا خانے پہ آئی۔ بالا خانے پہ آ کر کے وہ سراہ پہ نگاہ دوڑائی جو راستہ کربلا سے آ رہا تھا، دیکھتی ہے کہ ایک مرتبہ غبار اچھٹی، اس کا غلام تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے آیا اور آ کر کے اپنی سواری سے اترا۔ بے بھائی زہیر ابن قین بالا خانے سے نیچے آئی، آنے کے بعد کہتی کیا ہوا، تو نے زہیر کو کفن دے دیا؟ جیسے ہی اتنا سننا تھا اس نے اپنے آبا کے دامن سے کفن نکال کے بی بی کے حوالے کر دیا۔ کہا کیا ہوا، تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا یا تجھے کربلا نہیں پہنچ پایا؟ کہا بی بی میں کربلا پہنچا تھا۔ کہا کیا وہ فوجیں کھڑی تھی؟ کہا بی بی فوجیں بھی نہیں تھی۔ کہا تجھے زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہا بی بی زہیر کا لاشا بھی ملا۔ کہا پھر تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ تو نے میرا کام نہیں کیا، میں تجھے آزاد نہیں کروں گی۔ رو کے کہتا بی بی مجھے آزاد کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی، مگر مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بے بھائی زہیر ابن قین نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بی بی آپ نے ایک کفن لے کے کربلا بھیجا تھا، کربلا میں جا بجا علیہ رسول کے لاشیں پڑے تھے، میں نے بہت تلاش کیا کہ مجھے کم سے کم حسین ابن علی کا جنازہ مل جائے تو میں یہ کفن اپنے آقا کو دے دوں، مگر میں حسین کے جنازے کو پہچان نہیں سکا۔ اے بی بی میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس زمین پہ فاطمہ کے لال کا جایا
بے گورو کفن پڑا ہو وہاں غلاموں کو کفن دیا جائے. ارے یہ سننا تھا کہ زوجہ سہیر نے سر پیٹ لیا. واہ غربتا واہ محمدہ آل محمد پہ یہ مصیبت کہ کوئی کفن دینے والا بھی نہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و ضاہرہا پروردگار ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں اشراف قبولیت عنایت فرما. میرے مالک حاضرین مجلس کے دینی و دنیاوی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جتنے بھی مومن و مومنات سال گزشتہ تک آزاداری سرکار سید الشہداء کا حصہ تھے وہ تیری بارگاہ میں واپس جا چکے ہیں. ایسے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جلد از جلد اپنی آخری حجت کو حسن ظہور عنایت فرما. ہم سب کو حضرت کے آبان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین